اب ٹرکی نے بغیر کسی شرط کے بغیر فلسطینیوں کو حقوق دلوائے یک طرفہ اسرائیل سے تعلقات بحال کر لیے. تو اس بارے میں اب سارے نام نہاد سیاسی مفکرین کا کیا کہنا ہے؟ پاکستان کا وہ بلاک جو بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹرکی، ایران، چائنا اور پاکستان کے بلاک کی بڑکے مار کر ہم نے سعودی عربیہ کو بھی ناراض کیا. پاکستان کو کیا فائدہ ملا؟ اب آپ کو میں چند چیزیں بتاؤں کہ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد عرب ممالک پر فلسطین سے غداری اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے الزامات لگانے والے طیب اردگان نے امریکی پابندیاں لگنے کے اگلے دن اسرائیل سے 2 سال سے منقطع تعلقات اچانک بحال کر کے پاکستان سمیت دنیا بھر کو حیران کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کرنے سے مشرق وسطیٰ کی انتہائی پیچیدہ سیاست تو مزید پیچیدہ ہو جائے گی. کیا طیب اردگان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ تناؤ کی پالیسی سے انہوں نے ٹرکی کو دنیا میں تنہا کر دیا، آئسولیٹ کر دیا؟ سعودی عربیہ سے ٹرکی کی لڑائی، آرمینیا سے ان کی لڑائی، فرانس سے ان کا پھنڈا، گریس سے ان کا پھنڈا، سائپرس سے ان کی لڑائی، مصر، شام اور لیبیا سمیت دنیا بھر میں تنازعات کے اندر ترکی کا کردار اور اب امریکہ کی طرف سے پابندیاں. ان تمام لڑائیوں کا مقصد کیا اسلامی دنیا کو گمراہ کرنا تھا؟ اب ٹرکی نے بغیر کسی شرط کے بغیر فلسطینیوں کو حقوق دلوائے یک طرفہ اسرائیل سے تعلقات بحال کر لیے. تو اس بارے میں اب سارے نام نہاد سیاسی مفکرین کا کیا کہنا ہے؟ پاکستان کا وہ بلاک جو بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹرکی، ایران، چائنا اور پاکستان کے بلاک کی بڑکے مار کر ہم نے سعودی عربیہ کو بھی ناراض کیا. پاکستان کو کیا فائدہ ملا اس کا؟ جب عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو ٹرکی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ تاریخ اور خطے کی عوام کا ضمیر متحدہ عرب امارات کے اس منافقانہ طرز عمل کو فراموش نہیں کرے گا اور اسے کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس نے اپنے نیرو انٹرسٹ کے لیے فلسطینی مقاصد کے ساتھ غداری کر کے کی. طیب اردگان نے تو عرب امارات کے ساتھ اپنے تعلقات معطل کرنے کی بھی دھمکی دے ڈالی. ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ وہ کون سے مقاصد ہیں جو طیب اردگان نے حاصل کر لیے اور اپنا سفیر تل اویو بھیج دیا؟ کیوں چلا گیا تل اویو اب ٹرکی کا سفیر؟ کہا ہے نا کہ وہ فلسطین کا کوز کہاں ہے؟ خطے کے لوگوں کا ضمیر. کوئی اور کرے تو امت کا غدار اور بھائی صاحب کرے تو امت کے لیڈر. برے یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کس کو بدھو بنا رہے ہو؟ اگر عرب امارات اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پہ منافق تھے تو پھر اردگان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے رائے دیں، میں آپ کو نہیں رائے دے رہا. انہوں نے تو کر لیا بغیر کسی کنڈیشن کے، اپنا سفیر بھیج دیا تل اویو میں. اس پہ کوئی خبر آئی؟ اس پہ کوئی اخباروں میں چرچا ہوا؟ اس میں کوئی مناظرے ہوئے ٹیلی ویژن کے اوپر؟ نہیں. کیوں؟ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. کیا آپ کو پتا ہے کہ 2005 میں جنرل مشرف کے دور میں جب اسرائیل سے تعلقات کی بات چلی تھی اور میاں خورشید محمود قصوری اور اسرائیل کے وزیر خارجہ نے تاریخ میں پہلی دفعہ سرکاری طور پہ ہاتھ ملائے تھے تو اس کوشش کے پیچھے ٹرکی کے وزیر اعظم طیب اردگان کا بھی بہت رول تھا. اس کا اقرار خود وہاں کے بڑے مڈل ایسٹ کے جو ہیں سینئر ڈپلومیٹس کر چکے ہیں. اس وقت اسرائیل نے طیب اردگان کو پاکستان تک تعلقات وابستہ کرنے پہ کون سا لالی پاپ دیا تھا؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ پاکستان کی محبت تھی؟ کیا وہ ٹرکی کا مفاد تھا یا اسرائیل کا مطالبہ تھا؟ کوئی ہے جو اس حقیقت سے پردہ اٹھائے گا؟ ٹرکی اور اسرائیل کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ موجود ہے. جی، فری ٹریڈ ایگریمنٹ موجود ہے جو جیسا پاکستان اور چائنا کے بیچ میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو خطرات پاکستان کو لاحق ہیں پوری دنیا سمیت مشرق وسطیٰ میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں. جیو اسٹریٹجک تبدیلیاں ایک ایسے وقت پہ ہو رہی ہیں جب دنیا وبا کی وجہ سے انسانی تاریخ کے ایک